ہرس اس کا معنی لالچ ہے، ایک باطنی مرض ہے۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَأُحْضِرَتِ الْأَنفُسُ الشُّحَّ صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ حمد و صلوات کے بعد قرآن مجید فرقان حمید سورہ نساء سے آیت نمبر 128 تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا۔ رب تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ اپنے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے و طفیل مجھے حق کہنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم تمام مسلمانوں کو حق کو سن کر اسے قبول کرنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ باطنی بیماریوں میں سے ایک اہم بیماری ہرس اور طمع ہے، جو کہ اکثر لوگوں میں پائی جاتی ہے۔ بہت کم ایسے خوش نصیب ہیں جو ہرس کی بیماری سے محفوظ ہیں۔ کسی چیز سے جی نہ بھرنے اور ہمیشہ زیادتی کی خواہش رکھنے کو ہرس یعنی لالچ کہتے ہیں، اور ہرس رکھنے والے کو حریص یعنی لالچی کہتے ہیں۔ ہرس کسی بھی چیز کی ہو سکتی ہے۔ عام طور پر سمجھا جاتا ہے کہ ہرس کا تعلق صرف مال و دولت کے ساتھ ہوتا ہے، حالانکہ ایسا نہیں۔ حریص کئی قسم کے ہوتے ہیں: مال و دولت کا حریص، جاہ و حشمت کا حریص، عزت و شہرت کا حریص، کھانے کا حریص، گناہوں کا حریص، اور ایک خوش نصیب وہ ہے جو نیکیوں کا حریص ہوتا ہے۔ قرآن مجید و فرقان حمید کی آیت جو کہ میں نے خطبہ میں تلاوت کی، اس کے تحت تفسیر خازن جلد اول صفحہ نمبر 437 پر امام خازن علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ لالچ دل کا لازمی حصہ ہے، کیونکہ یہ اسی طرح بنایا گیا ہے۔ ہرس کا شکار ہر عمر کا انسان ہوتا ہے۔ ہرس کا شکار ہر عمر کا انسان ہوتا ہے۔ ہرس ایسی چیز ہے کہ دودھ پیتا بچہ ہو یا کڑیل جوان ہو یا پھر 100 سال کا بوڑھا، مرد ہو یا عورت، حاکم ہو یا افسر، غریب ہو یا امیر، عالم ہو یا جاہل، اس سے نہیں بچ سکتا۔ یہ الگ بات ہے کہ کسی کو ثواب آخرت کی ہرس ہوتی ہے تو کسی کو مال و دولت کی، جاہ و حشمت اور عزت و شہرت کی ہرس ہوتی ہے۔ جانوروں میں بھی ہرس پایا جاتا ہے۔ انسان تو ایک طرف رہے، ہرس میں تو جانور بھی مبتلا ہوتے ہیں۔ جانوروں میں کتے کا لالچ مشہور ہے۔ وہ ایسا حریص ہوتا ہے کہ اگر اس کو کوئی مردار جانور کھانے کو مل جائے تو اکیلے ہی اسے ہڑپ کرنا چاہتا ہے، اور اگر اس دوران دوسرا کتا وہاں آ نکلے تو اسے قریب بھی نہیں آنے دیتا۔